بھی کر لیں گے اور اس میں ایک اچھے انداز میں کہہ بھی دیں گے سب کے سامنے میں. اور نکاح کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کو جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے ان کی زبان الٹ پلٹ نہیں رہی ہے، کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، تو آخر یہ کیسی اپنی زندگی گزار رہا ہے. کہ ہمارے نوجوان کو اگر بعض سب نہیں ہے ایسا، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ اس طریقے سے رہے دنیا میں کہ جو چیز ضروری ہے اگر اس سے کہے کہ کلمہ پڑھ، خود سے تو پڑھتا نہیں ہے، اگر اس کو پڑھاؤ گے کہو لا الہ الا اللہ تو وہ کیا کیا بولے گا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. ہمارے نوجوان کو آج کلمہ تک یاد نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. پریشانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ پریشان ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جو چیزیں ہم پر ضروری تھا وہ چیزوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. پہلے آپ اپنے چاہے آپ کے طرف لڑکی والے ہو یا لڑکا والے ہو، دونوں کو کلمہ بچپن ہی میں یاد کرائیے، ورنہ سب کے سامنے آپ کہیے گا کلمہ پڑھ تو گنگا کی طرح بیٹھے رہے گا، کچھ نہیں پڑھے گا وہ. اگر پڑھائیے گا بھی تو اس کی زبان الٹ نہیں رہی ہے، اس کی زبان پلٹ نہیں رہی ہے، وہ بول نہیں پا رہا ہے صحیح سے. پہلا کلمہ، دوسرا تیسرا تو بہت دور کی بات، پہلا کلمہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلا کلمہ بھی صحیح سے نوجوان پڑھ نہیں پایا. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو کلمہ شریف سے ہی تو شروع کیا جاتا ہے کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یعنی جس کو جتنی مرضی ہے وہ پڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم بیٹھے رہو، خطبہ پڑھتے ہیں، تم بہترین انداز سے سنو. خطبہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اعزاب قبول، فلاں کا بیٹی، فلاں کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ یہی نہ ہے. لیکن ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان شادی کر رہے ہیں، میری قوم کے نوجوان، اس کو کلمہ پڑھنے کہتے ہیں، دوسرا تیسرا تو بہت دور کی بات، پہلا بھی کلمہ وہ صحیح سے نہیں پڑھ پایا. تو یہ غلطی کہاں ہے؟ غلطی ہم سب کی ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دیا، دین کو ترجیح نہیں دیا. دین نہیں سکھایا اپنے بچوں کو، دین کی تعلیم نہیں دیا، صرف دنیا کی تعلیم دے دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دیں، اور یہی فرض بھی ہے ہم پر، آپ پر، ہم پر، سب پر فرض ہے کہ پہلے دین سیکھو، دین کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد جو چاہو پڑھو اور سیکھو. اور اگر دین نہیں سکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہی بچہ جائے گا نماز پڑھنے، امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ لے گا، کچھ نہیں کرے گا، نہ ثنا پڑھے گا، نہ نیت کرے گا، نہ تسبیح پڑھے گا، نہ عطیات پڑھے گا، گنگا کی طرح جائے گا آئے گا. کیوں؟ کہ بچپن میں اس کو دین سکھا بھی نہیں کیے. ہم نے دو طریقہ بچپن میں اپنا لیا، ایک یہ کہ اس کو دین کی تعلیم نہ دے کر کے دنیا کے طرف بھیج دیا، یا پھر اس کو کمانے میں لگا دیا. لیکن آپ جو بھی کرتے ہیں پہلے بچوں سے اپنے لیے، اپنے اللہ و رسول کے لیے پہلے اس کو دین سکھائیے اور سمجھائیے کہ میرا خدا ایک ہے، میرا رسول آخری نبی ہے، اور یہ کلمہ شریف ہے، یہ دین ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، اس طرح سے ادا کرنی ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے. اے میرے دوستو، میرے نبی سے اچھا کوئی ہے دنیا میں؟ اور اللہ کہتا ہے اپنی زندگی جو تم گزارو گے میرے رسول کے زندگی کے مطابق کر لو. میرے رسول کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بناؤ. تو میرے رسول سے اچھا کوئی دنیا میں نہیں، میرے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی نہیں ہے.
تو میرا رسول کا طریقہ بھی بڑا افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہم نبی کے طریقے پر اگر سوئیں گے، جاگیں گے، چلیں گے، پھریں گے، سب عبادت میں شمار ہوتے نظر آئے گا، سب عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کو ہر طرف سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے۔ ہم اگر کمانے جاتے ہیں کس انداز سے روزی حاصل کریں گے، پہلے ہم نبی کا فرمان دیکھیں گے کہ میرا نبی کس انداز سے کمانے کا حکم دیا ہے، روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو شادی بیاہ کرنے سے پہلے، بارات گھر سے نکالنے سے پہلے، شادی میں شامل ہونے سے پہلے ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، نبی کا فرمان دیکھیں گے کہ میرے نبی نے اپنی شادی یا اپنے بیٹی کی شادی یا اپنے گھر والوں کی شادی یا صحابہ کی شادی کس انداز سے کی ہے۔